السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج کے اس سبق میں ہم تختی نمبر 5 پڑھنے جا رہے ہیں۔ تختی نمبر 4 حرکات، ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور تختی نمبر 5 تنوین کے متعلق ہے۔ 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اس میں بھی مخارج خیال رکھیں گے۔ چند باتیں یہاں ضروری ہیں جو ہمیں سمجھ کر اچھی طرح یاد کر لینی چاہیے۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں رسم الخط کچھ حروف کا کچھ لکھا ہوا ہے لیکن وہ پڑھا نہیں جاتا۔ یہ آپ یوں سمجھیں گے کہ شروع میں دیکھیں آپ، میم 2 زبر من، اب یہاں میم کے بعد آپ کو الف بھی نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح دوسری لائن میں دیکھیں تو ذال 2 زبر ذن، اب یہاں ذال کے بعد آپ کو یا نظر آ رہا ہے لیکن ہجا کرتے ہوئے، جوڑ کرتے ہوئے اس کو ہم پڑھیں گے نہیں۔ اسی طرح تا 2 زبر تن، یہاں دیکھیں تا کے ساتھ نہ تو الف ہے نہ یا ہے، اور آخر پر جب ہم دیکھیں آخری حرف جو ہے حمزہ 2 زبر ان، حمزہ 2 زیر ان، 2 زیر ان، حمزہ 2 پیش ان، یہاں بھی نہ تو حمزہ کے ساتھ کوئی الف آ رہا ہے نہ یا آ رہا ہے۔ تو اس کا جواب سمجھیے کہ یہاں مصحف عثمانی کے رسم الخط کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ اس رسم الخط کا خیال کرتے ہوئے یہاں یہ لکھا گیا ہے، اور قرآن پاک میں بھی اس طرح کے رسم الخط میں الفاظ آئے ہیں۔ دیکھیں شروع میں سورہ بقرہ کے شروع میں لا ریب فیہ ہدی، یہ جو ہدی للمتقین کے ساتھ ہدا ہے، یہاں پر آپ دیکھیں کہ دال کے ساتھ یا لکھا ہوا ہے۔ دال پر 2 زبر ہیں جس کو تنوین بولتے ہیں، اور آگے یا لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح قل هو اذی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى، یہاں اذن ہے تو یا ذال کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اور 2 زبر بھی ذال پر جس کو تنوین بولتے ہیں وہ ہے۔ اسی طرح قاعدہ میں بھی جو یہ یا ہے وہ لکھی گئی ہے۔ اس کے بعد جو تا ہے، تا 2 زبر تن، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، وقفاً ہا ہو جائے گی، جیسا کہ القارعۃ ملقارعہ، اب یہاں ہے تو القارعۃ ملقارعۃ وما ادراک ملقارعہ، یہاں دیکھیں کہ جب گولتا ہے جو کہ وقفاً ہا بن رہی ہے، یہ اس طرف اشارہ ہے۔ حمزہ کے بعد نہ تو یا ہے نہ الف ہے، تو یہاں بھی مصحف عثمانی کا لحاظ کیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ مریم میں ہے ان خفیہ، یہاں پر ندا ان جو ہے یہ وقفاً ندا آ پڑھا جائے گا، لیکن حمزہ کے ساتھ کوئی الف یا وغیرہ کچھ نہیں لگا ہوا، تو اسی مصحف عثمانی کا لحاظ کرتے ہوئے یہاں اس طرح لکھا گیا ہے۔
باقی ہجا کرتے ہوئے یہاں ہم الف بھی نہیں پڑھیں گے اور یا بھی نہیں پڑھیں گے اس تختی میں. تختی نمبر 5 کی بات ہو رہی ہے. باقی خلاصہ یہ ہے کہ مصحف عثمانی کا یہاں پر لحاظ کیا گیا ہے. دوسری بات یہاں یہ ذہن نشین فرما لیں، تختی نمبر 4 میں جو مخارج کی ترتیب کا خیال رکھا گیا تھا وہ نیچے سے اوپر کی طرف تھا، یعنی مخرج نمبر 1 سے لے کر مخرج نمبر 17 تک کا خیال کیا گیا تھا. مخرج نمبر 1 کے لحاظ سے حروف شروع ہو رہے تھے اور مخرج نمبر 17 پر جا کر حروف ختم ہو رہے تھے. لیکن تختی نمبر 5 میں بھی مخارج کے لحاظ سے حروف کی ترتیب ہے، لیکن تختی نمبر 4 کے برعکس کہ تختی نمبر 5 میں مخرج نمبر 17 پھر 16 پھر 15 پھر 14 اس طرح چلتے چلتے مخرج نمبر 1 تک یہ حروف آئیں گے. تو اس لحاظ سے ہے. باقی ان حروف کو ادا کرتے ہوئے چونکہ ہم نے تنوین والی تختی کو ادا کرنا ہے، اس لیے تنوین کی بھی آواز آنی چاہیے. باقی مکمل مخارج اور صفات کا خیال رکھا جائے کہ صحیح مخرج سے حرف نکلے اور جو جس حرف کو پر کرنا ہے، جس کو باریک کرنا ہے، اس کو صفات بولتے ہیں، ان کا بھی خاص خیال رکھا جائے. اسی کو ہی تو تجوید کہتے ہیں. اب مشق کرتے ہیں، بالترتیب تختی شروع کرتے ہیں. دیکھیے، میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، من من من، بادو زبر بن، بادو زیر بن، بادو پیش بن، بن بن بن، واو دو زبر ون، واو دو زیر ون، واو دو پیش ون، ون ون ون، فادو زبر فن، فادو زیر فن، فادو پیش فن، فن فن فن، فادو زبر فن، فادو زیر فن، فادو پیش فن، فن فن فن، ذال دو زبر ذن، ذال دو زیر ذن، ذال دو پیش ذن، ذن ذن ذن، ضادو زبر ظن، ضادو زیر ظن، ضادو پیش ظن، ظن ظن ظن، زادو زبر زن، زادو زیر زن، زادو پیش زن، زن زن زن، سین دو زبر سن، سین دو زیر سین، سین دو پیش سن، سن سین سن، صاد دو زبر سن، صاد دو زیر سین، صاد دو پیش سن، سن سین سن، تا دو زبر تن، تا دو زیر تین، تا دو پیش تن، تن تین، دال دو زبر دن، دال دو زیر دن، دال دو پیش دن، دن دن دن، تا دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن، تن 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 تن، را دو زبر رن، را دو زیر رن، را دو پیش رن، رن رن رن، نون دو زبر نن، نون دو زیر نن، نون دو پیش نن، نن نن نن، لام دو زبر لن، لام دو زیر لن، لام دو پیش لن، لن لن لن، ضاد ضاد دو زیر ظن، ضاد دو پیش ظن، ظن ظن ظن،
عزیز طلبہ بقیہ انشاءاللہ آئندہ سبق میں پڑھیں گے. آپ اچھی طرح ذہن نشین فرما کے ریکارڈ کر کے ہمیں سینڈ کریں. وما علینا الا البلاغ المبین.